اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے بیٹا آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج جو لیسن ہم لے کے آئے ہیں جماعت 5ویں ہے، مضمون اردو ہے، موضوع ہے ہمارا اس لیسن کا دوستی، آمد اور ندیم کی دوستی۔ تو بیٹا یہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ آمد اور ندیم نے ایک آمد اور ندیم کی ایک ریچھ پر نظر پڑتی ہے اور ریچھ انہی کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو آمد ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیتا ہے اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ تو بیٹا آج اس سے آگے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں، پیج 36 پہ آ جائیں۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے آمد کو پکارتے ہوئے کہا، آمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ آمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا، وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونگھا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھی کھلی آنکھوں سے دیکھ کر دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے، اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آمد کی طرف دیکھنے لگا۔ آمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ آمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ آمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ تو بیٹا یہ لیسن ہمارا آج یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ تو آپ پھر سنیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا ندیم نے جب اس ریچھ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کیا ہوا؟ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ چلایا، اس نے آمد کو پکارتے ہوئے کہا، اس نے آواز دی آمد کو، کیا کہنے لگا؟ آمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ کیونکہ آمد دوڑ کر پیڑ پر چڑھ گیا تھا تو اس کو پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ آمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی، وہ پیڑ کے اوپر چڑھ کے آمد ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا، چپ کر کے، خاموشی ہو گئی، چپ کر کے۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا، ندیم بہت ڈر گیا تھا، اس کو اور کچھ سمجھ نہ آئی، وہ زمین پر لیٹ گیا۔ تو اس نے جٹ سے کیا کیا، اپنے آپ کو زمین پر لیٹا لیا اور آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی، اپنی سانس کو روک لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو، ایسا پتہ لگ رہا تھا جیسے وہ مرا ہو، مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونگھا۔ جب ریچھ اس کے نزدیک پہنچا تو اس کو سونگھنے لگا، وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے۔ ندیم نے اب تھوڑی سی اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگا کہ ریچھ جا چکا ہے کہ نہیں۔ اس کی جان میں جان آئی کہ وہ جا چکا ہے۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آمد کی طرف دیکھنے لگا آمد کی طرف۔ آمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا کہ آمد نے بہت بڑی بے وفائی کی ہے۔ اگر دوست تھے تو مشکل کی گھڑی میں بھی اس کے ساتھ رہنا تھا، وہ بھاگ کر پیڑ پر چڑھ گیا اور یہ اکیلا رہ گیا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی،
اس کو اپنی جگہ یہ توقع نہیں تھی کہ آمد مصیبت کی گھڑی میں سے اکیلا چھوڑ دے گا. اس کو اپنی جگہ پر یہ پتہ نہیں تھا کہ جب مصیبت کی کوئی گھڑی آئے گی تو آمد مجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے گا. آمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا. اب وہ نیچے اترتا ہے پیڑ سے اور ندیم سے کیا کہتا ہے آمد؟ شکر ہے کہ بچ گئے. کہتا ہے شکر ہے کہ ہم بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا. یعنی کہ ریچھ تو اس کو سونگ رہا تھا، لیکن اب یہ آمد جو ہے اس کو کہتا ہے ندیم کو، آپ بتاؤ کہ آپ کے کان میں کچھ کہا ریچھ نے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو ندیم مسکرا کر بولا ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئی. یعنی کہ مصیبت میں کام آنے والے کو دوست کہتے ہیں. یعنی کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دوست بھاگ جاتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے. تو بیٹا آج یہاں تک ہی، تو انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم شروع کریں گے. تو باقی خدا حافظ.